नाज़रीन, जब आपको बिजली का बिल मिलता है तो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है कि इस महीने का बिल कितना है। उसके बाद आप बिल को एक तरफ रख कर गालबन अपनी सोचों में खो जाते हैं कि अब इस बिल की पेमेंट से कैसे निपटा जाए, क्योंकि आजकल बिल ऐसे खौफनाक आ रहे हैं ना। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि उस बिल को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि उसमें क्या जितना जो बिजली का यूनिट लिखे हुए हैं वो यूनिट आपने ख़ुद इस्तेमाल किए हैं या आपने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन आपको उसका बिल आ रहा है। डिस्कोस कंपनी ने आपके लिए स्मार्ट मीटर्स अरेंज किए हैं। आपके घर के बाहर लगा ये डब्बा आपको बिल को मुसलसल इजाफ़ा करता है। क्या ये वही बिल दे रहा है, वही यूनिट दे रहा है जो ख़ुद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये डिस्कोज इसको पीछे से ख़ुद कंट्रोल करके इसको मैनिपुलेट करती हैं और इसमें कुछ यूनिट ऐड कर सकती हैं। यूनिट ऐड हो रहे हैं, आप उनको इस्तेमाल नहीं करते लेकिन वो आपके बिल में आ रहे हैं। उन गैर इस्तेमाल शुदा यूनिट को चेक करने का क्या तरीका है और इसको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं और डिस्को से आप अपने पैसे कैसे वापस ले सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे। मेरा नाम एहसन रज़ा है। मिनट मिरर न्यूज़ ये चैनल है, इसको आप एंड तक देखें और गालबन इसके बाद आपको अपने बिजली के मीटर पर भी एतबार नहीं रहेगा और बिजली के उन यूनिट्स पर भी एतबार नहीं रहेगा जो आपके बिल में आते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के लिए जो मवाद है हमने लिया है इंजीनियर अरशद एच अब्बासी और इदरीस एच अब्बासी के मजमून से, जो मिनट मिरर में पब्लिश हुआ है जुलाई 7 को। नाज़रीन, पाकिस्तान के 260 मिलियन लोग हर महीने एक ऐसे निज़ाम पर भरोसा करते हैं और उस पर बिल अदा करते हैं जिसे कोई आज़ादाना तौर पर मॉनिटर नहीं कर सकता, ना इवेल्युएट कर सकता है। अब बिजली कंपनियां आपका मीटर लगाती हैं, उस मीटर के पैसे लेती हैं, उस मीटर को इंस्टॉल करने के भी पैसे लेती हैं और फिर वो मीटर को कंट्रोल करती हैं। ऐसे में जो रेगुलेटर है वो खामोश रहता है। अब आपने ये देखना है कि आप घर बैठे इस मीटर की जांच और पड़ताल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये शो आपकी जेब से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको काइंडली एंड तक लाजमी देखें। नाज़रीन, आर्टिकल में बात ये शुरू होती है, सबसे पहले एक अच्छी खबर बताई जाती है कि जी पाकिस्तान के बिजली के शोबे में पिछले 2 साल में जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उनमें 45% तक कमी आई है और सरकारी जो बिजली कंपनियां डिस्कोज, जिन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़, जैसे लेस्को, मैपको, आइस्को, हेस्को, ये जो कंपनीज़ हैं, इन्होंने 192 अरब 192 बिलियन रुपीस के माली नुकसानात कम किए हैं। इसी तरह जो तरसील और तकसीम के नुकसानात हैं वो 18.3% से कम होकर 17.5% तक कम हुए हैं। ये भी एक विजिबल एक कट है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और कराची में 15 लाख स्मार्ट मीटर नस्ब किए जा चुके हैं। अब ये मैंने आपको जो नंबर बताए हैं कि इतने टेक्निकल लॉसेस कम हो गए, इतने लाइन लॉसेस कम हो गए, इतने डिस्ट्रीब्यूटरी लॉसेस कम हो गए, अब ये नंबर हैं, बिग नंबर्स हैं, ये नंबर अच्छे लगते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या जी ये नंबर रिलायबल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम आपको वो बात बताएंगे जो कोई लेस्को की या वापडा की प्रेस रिलीज नहीं बताती। स्मार्ट मीटर एक डब्बा नहीं, ये एक यूनिट गिनने का आला है। ये एक डिवाइस है जो मुकम्मल तौर पर बिजली कंपनी यानी कि डिस्को के सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। वही डिस्को कंपनी ही तय करती है कि आपकी दीवार पर कौन सा हार्डवेयर लगेगा। डिस्को ऑफिशियल्स दूर बैठे आपके मीटर की सेटिंग्स बदल सकते हैं, जैसे पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के नर्ख।
ہر ریڈنگ آخر میں ڈسکو کے اپنے ڈیٹا سسٹم میں چلی جاتی ہے، جہاں سے اسے الٹر کیا جا سکتا ہے، چینج کیا جا سکتا ہے، اور اس عمل کو VEE کہا جاتا ہے، یعنی ویریفیکیشن، ایویلیویشن اینڈ الٹریشن۔ ہر تبدیلی کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ڈسکو کے باہر کون یہ ریکارڈ چیک کرتا ہے؟ میں تو چیک نہیں کرتا، غالباً آپ بھی چیک نہیں کرتے ہوں گے، اور یہی افسوسناک بات ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیک نہیں کرتا۔ اب آ جاتے ہیں جو ڈسکوز کو ریگولیٹ کرتا ہے سسٹم، نیپرا۔ وہ بجلی کا جو ریگولیٹر ہے وہ خود میٹروں کی کیلیبریشن کیوں نہیں کرتا؟ میٹر کی درستگی کی تصدیق میٹر بنانے والی کمپنی خود دیتی ہے۔ ڈسکو کو، یعنی کہ جو کمپنی میٹر بیچ رہی ہے، وہی سرٹیفکیٹ دے رہی ہے کہ یہ میٹر درست ہے، حالانکہ یہ کام ایک تھرڈ پارٹی سے کروانا چاہیے، لیکن بھئی کون کروائے؟ ریگولیٹر کا کردار یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف میٹر کی بات نہیں، پاکستان عالمی جو ورلڈ رول آف لا انڈیکس میں 142 ممالک میں سے 129ویں نمبر پہ، 139 آؤٹ آف 142۔ ریگولیٹری نفاذ اور حکومتی طاقت پر روک ٹوک کے معاملے میں جو حکومتی کارکردگی ہے وہ بالکل کمزور ہے۔ اب یہاں کسی مخصوص ادارے یا افسر پر الزام نہیں لگایا جاتا، لیکن جب نگرانی کا نظام ایک اسی ادارے کے اندر ہو کہ جس کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس ہونے چاہیے، تو پھر یہ ایز کنزیومر میرا سوال جائز بنتا ہے، آپ کا سوال جائز بنتا ہے کہ جی یہ جو میٹر لگا ہوا ہے اس کی جو ویریفیکیشن ہے، اس کی ایویلیویشن ہے، کسی تھرڈ پارٹی سے کرانی چاہیے تھی، لیکن ہم اسی ادارے سے کرا رہے ہیں۔ اب دنیا کیا کر رہی ہے اس معاملے میں؟ کہ پوری دنیا میں سمارٹ میٹرز کا رجیم چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں پاکستان کو کوئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں پہلے سے موجودہ نظام اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس ملک سے جس سے ہم بہت پیار نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں اس کی ہر چیز، لیکن ان کی کوئی اچھی بات ہے تو ہم اس کو اپناتے ہیں۔ انڈیا۔ انڈیا میں ہر ہائی وولٹیج گریڈ سٹیشن کے ہر فیڈر پر کمیونیکیشن والے سمارٹ میٹر لازمی ہیں، اور یہ ڈیٹا ایک قومی مانیٹرنگ سسٹم میں جاتا ہے جس سے نقصانات پکڑے جاتے ہیں۔ امریکہ ہو یا یورپ ہو، امریکہ میں ریکارڈ سسٹم ہے، یورپ میں انٹینسو ای نیٹ ورک ہے، اور یہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک پبلک ڈیش بورڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ کتنی بجلی کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے اور کہاں یوز ہو رہی ہے۔ اب یہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہیں یہ پہلے سے موجود ہیں۔ IEC جو ہے وہ 62,000 اور 62,052 اور 62,053 کی سیریز، ISO کیلیبریشن لیب کے معیارات، یہ مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں، مسئلہ پولیٹیکل ویل کا ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو عوام کے سامنے لائے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اگر گریڈ سٹیشن اور ٹرانسفارمر پر بھی میٹرنگ ہو رہی ہو تو عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مرحلے پر جب انڈیپینڈنٹ میٹرنگ سے پتہ چلے گا کہ کتنی بجلی نیشنل گریڈ بنا رہا ہے اور کتنی بجلی جو لوکل فیڈرز ہیں ان تک پہنچی ہے، وہاں سے کتنی بجلی آپ کے گلی محلے اور اس کے ٹرانسفارمر تک پہنچی، تو وہ جو فرق ہوگا وہ عوام کے سامنے آج واضح کیا جائے گا، نہ کہ خاموشی سے آپ کے بل میں شامل کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی پھر سمارٹ میٹر لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہم نے اتنی سمارٹ میٹر پہ انویسٹ کیا ہے تو پھر پیچھے ڈیش بورڈ اور اس کا تو وہ تو یوز لیس ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جو ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے وہ سادہ میٹر بھی قابل اعتماد بنا سکتا ہے. ٹرانسپیرنسی چیز ہے اصل مسئلہ سمارٹ میٹر یا سادہ میٹر کا نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی کا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ جی سمارٹ میٹر پیچھے سے مینیپولیٹ ہو سکتا ہے کہ وہ آف پیک آرز کو پیک آرز میں چینج کر دے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اور یہاں پھر سسٹم ایسا ہے کہ جہاں بل بنانے والا اور بل کی تصدیق کرنے والا ایک ادارہ ہے. اب آ جاتے ہیں جی لاسٹ سیگمنٹ کی طرف کہ اس بجلی کی ٹرانسپیرنسی تو نہیں ہو رہی، ہم خود سے کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ اب یہ جو میں آپ کو ٹپس بتانے لگا ہوں، یہ آج آپ نے اپنے گھر پر آج ہی چیک کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مین بریکر پینل پر جائیں اور گھر کی جو تمام اپلائنسز ہیں وہ بند کر دیں. گھر میں کوئی ایک چیز بھی نہ چل رہی ہو، نہ ایک بجلی کا بلب، نہ فریج، اور یو پی ایس عموماً جوڑا ہوتا ہے، سب کو بند کر دیں. آپ مین بریکر کو بھی مکمل آف کر دیں. اس کے بعد جائیں آپ اپنے میٹر کی طرف میٹر دیکھیں. اگر ڈیجیٹل میٹر ہے تو ریڈنگ بالکل رک جانی چاہیے. اس پہ ڈیجٹ کی اس میں آتی ہے تو وہ ٹوٹل سٹاپ ہو جانی چاہیے. اگر پرانا میکینیکل میٹر ہے تو اس کی جو ڈسک جو یوں روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی رک جانا چاہیے. لیکن اگر پھر بھی نمبر بڑھ رہے ہیں یا ڈسک گھوم رہی ہے تو پھر آپ کا میٹر خراب ہے اور آپ سے غلط بل وصول ہو رہا ہے. ایسے میں آپ فوری تحریری طور پر لوکل جو ڈسکو آفس ہے اس سے رابطہ کریں اور ایک متوازی چیک میٹر کا مطالبہ کریں. آخر میں ناظرین، بجلی کے شعبے میں بہتری خوش آئند ہے، لیکن بہتر ہارڈ ویئر شفافیت کا متبادل نہیں ہو سکتے. اصل تبدیلی تب آئے گی جب بجلی کے بلنگ میں، یوزیج میں اور میٹرنگ میں ٹرانسپیرنسی ہوگی. یہ ٹرانسپیرنسی کب ہوگی؟ جب ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. آپ ہماری اس آواز میں شامل ہو جائیں، اس پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.